حکم ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ ہم نے اپنے برگزیدہ رسول کو اس لیے بھیجا ہے تمہارے پاس، رسول کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ جو ایک حکم ہے یہ اللہ اور اللہ رسول دونوں کے لیے مشترک ہے۔ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ پہلا حکم کامن ہے اللہ اور رسول کے لیے۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور محبت و تعظیم کی وجہ سے ان کی مدد کرو، اور حد درجہ مبالغے کی حد تک، حد سے بڑھ کر میرے اس محبوب اور میرے اس نبی اور رسول کی ادب اور تعظیم و تکریم کرو۔ یاد رکھ لیں دو لفظ ریپیٹڈلی آئے ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دو لفظ جمع کیے ہیں، یعنی تعظیم کی انتہا کر دو، حدوں سے آگے بڑھ کر تعظیم کرو۔ یہ جو دو حکم ہیں وَتُعَزِّرُوهُ کا اور وَتُوَقِّرُوهُ، یہ دو حکم صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہیں۔ پہلا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مشترک ہے، دوسرا حکم صرف آقا علیہ السلام کے لیے وَتُعَزِّرُوهُ، تیسرا حکم بھی صرف آقا علیہ السلام کے لیے وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو دو حکم آقا کے لیے، یہ آقا کے حقوق ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور چوتھا حکم ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب چار احکام میں ذرا ان کی درجہ بندی کریں۔ چار احکام دیے ہیں، حقوق دیے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت نے اپنی ذات اعلی صفات کے لیے خاص کیا ہے، تسبیح۔ صبح و شام میری نماز پڑھو، میری تسبیح کرو، میرا ذکر کرو، میری عظمت بیان کرو صبح و شام، یہ ایک اپنی ذات کے لیے خاص، دو صرف اپنے محبوب کے لیے خاص، اور پھر ایک چوتھا اپنے اور اپنے محبوب کے لیے ایمان کا مشترک۔ یہ پورے دین کی اندر جو اہمیت ہے احکام کی، یہ اس کا عکس ہے ان آیتوں کی ترتیب۔ یہ جو لفظ آیا وَتُعَزِّرُوهُ، اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا، حضور کے صحابی، وَتُجِلُّوهُ، تجلو جلال سے ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ۔ جیسے ہم اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کہتے ہیں جل جلالہ، اس کا جلال اور اس کی عظمت بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے۔ اللہ کی عظمت کو بہت بلند و بالا بیان کرنے کے لیے جل جلالہ کہتے ہیں۔ یہ تجلو اس میں سے ہے۔ فرمایا اس اجلال کا ذکر کرتے ہوئے تعزروہ اے تجلوہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بہت بلند اور بالا سمجھو، اور بلند و بالا بیان کرو، اور بلند و بالا سمجھ کے اس کی طرح اپنا عقیدہ رکھو اور اپنا عمل ادب کا حضور کی ذات کے ساتھ کرو۔ اور یہ معنی بھی بیان کیا گیا تعزروہ کا، تو بالغو فی تعظیمہ، کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم میں مبالغہ کرو، یعنی حد سے زیادہ تعظیم کرو۔ اور اس کا یہ معنی بیان کیا گیا ہے تعزیر کا، توقیر، تعزیر، اس کا معنی ہے تعظیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی بیان کرو، آپ کو بڑا کر کے بیان کرو، بڑا کر کے۔ تبجیل وبجلوہ وعظموہ، یہ سب، وفخموہ وکبروہ۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی بیان کرو تکبیر کے طور پر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی تو اللہ پاک نے عطا کر دی اور اللہ پاک نے بیان کر دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام کے ذکر اور آپ کی شان کی بلندی تو اللہ نے کر دی، آپ کی بڑائی تو اللہ نے بیان کر دی۔ اب حکم امت کو دینا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے وَعَزِّمُوهُ وَبَجِّلُوهُ وَكَبِّرُوهُ وَفَخِّمُوهُ،
یہ جو سارے احکام امت کو دیے تو امت حضور کو کیا بڑا کر سکتی ہے؟ ہر امتی تو خود چھوٹا ہے، وہ آقا علیہ السلام کو کیا بڑا کرے گا؟ آقا کو تو اللہ نے، ان کے رب نے بڑا کر دیا، وہ اپنے آقا علیہ السلام کی کیا بڑائی بیان کرے گا؟ اللہ نے خود بڑائی بیان کر دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بعد۔ امتی کس طرح آقا کی بڑائی بیان کرے؟ کیا وہ اللہ نے جو بڑائی مقرر کر دی، کیا اس حد کو امتی کراس کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ کوئی نئی بڑائی لا سکتا ہے؟ کوئی اور عظمت کے نئے پہلو لا سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کے مرتبے کو خود بلند کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی شان، ذکر، مرتبہ، منصب جس کو اللہ نے فرمایا ہم نے بلند کر دیا ہے، تو ہم نے بلند کر دینے کے بعد، اللہ کی طرف سے بلندی ہو جانے کے بعد، اب کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی اور اس کی تعظیم یعنی بڑائی بیان کرے گا اور بلندی بیان کرے گا؟ یہ ایک سوال تھا، اس کا معنی بیان کر دوں۔ اب یہ سوال آ گیا نا کہ کیسے؟ ہاں، اس کا معنی مفسرین نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے اخذ ہو جاتا ہے کہ تعزیر کے جو معنی بیان کیے ان میں کہ اللہ رب العزت کو ذہن میں رکھ لیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو سامنے رکھ کر پھر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت حضور کے ذکر کو ساری کائنات میں بلند ترین بنا چکے ہیں، اور یہ رفعت مطلقہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کے مقابلے میں بلند کر دیا، پہلے انبیاء کے ذکر کے مقابلے میں بلند کر دیا، سب رسولوں کے مقابلے میں بلند کر دیا، ملائکہ سے زیادہ بلند کر دیا، عرش سے اوپر بلند کر دیا، تمام بلندیوں سے بلند کر دیا، کمپیئر نہیں کیا کسی کے ساتھ۔ وَرَفَعْنَا فلاں شے کے مقابلے میں بلند کر دیا، نہیں، مقابلہ نہیں رکھا، کمپیریزن نہیں رکھا، اس کو کسی کے ساتھ ریلیونٹ کر کے نہیں کہا۔ اور جب علی الاطلاق بلندی کہا جائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، علی الاطلاق بلندی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا ہوں اور مصطفیٰ میری خلق کا منتہا ہیں۔ مخلوق کی جتنی بلندیاں تھیں وہ ساری میرے محبوب مصطفیٰ کی شان کے آگے پستیاں بن گئیں، اور میں نے اپنے محبوب کو اس مقام منتہا پر پہنچا دیا کہ اب خلق میں اس سے اوپر کوئی تصور نہیں ہے، اس سے اوپر صرف مقام الوہیت ہے۔ جب یہ بیان کی، اس کا معنی ہے بلند اور بالا کر کے بیان کرو۔ اب سیدنا امام جعفر الصادق نے اس کا بیان کیا معنی، یہ بڑی لطیف بات ہے اور ایمان افروز۔ سیدنا امام جعفر الصادق نے بیان کیا اس کا معنی، اور کئی ائمہ تفسیر نے اس کو ریفرنس دیا ہے، کئی ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے وَتُعَزِّرُوهُ، امام جعفر الصادق اس کو وَتُعَزِّزُو، اس کی شرح کرنے کے لیے وَتُعَزِّزُوهُ کر کے پڑھتے تھے، یعنی تعزیر کی رے پر نقطہ لگا کے اس کو زے کر کے پڑھتے، زا۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ کا معنی ہے وَتُعَزِّزُوهُ، ان کو عزیز جانو، عزیز کے مرتبے پر، یعنی جو قرآن مجید کا ایک لقب ہے عزیز، اللہ پاک عزیز اور حکیم ہے، اس کا مرتبہ ہے عزیز، اور عزیز کا معنی یہ ہے جو ہر ایک پر غالب ہو اور اتنا بلند ہو اور اس ہر چیز پر اتنی غالب ہو کہ کوئی اس کے قریب نہ جا سکے۔ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی شے اس کی مثل نہ ہو، کوئی شے اس کے قریب نہ جا سکے۔ اور عزیز کا معنی پھر یہ ہے کہ وہ اتنا بلند و بالا ہو کہ انسان کا وہم و خیال بھی وہاں نہ جا سکے، انسان اس کی عظمت کی مثال نہ دے سکے، اور اتنا بلند و بالا ہو کہ انسان کا تصور اس کا احاطہ نہ کر سکے، اس عظمت کی حقیقت کا کوئی تصور نہ کر سکے، اور اتنا بلند ہو، فرمایا کہ جاوز قدرہ عن حدود العقول، جو انسان کی عقل ہے جو سوچتی ہے بلندی کو، تو انسان کی عقل جہاں بے بس ہو جائے اس سے اونچا جانو، یعنی
آقا علیہ السلام کی اتنی تعظیم کرو، اور تعظیم کا مطلب ہے ان کی عظمت اتنی مانو کہ انسان کی عقل جواب دے جائے اور یہ کہے کہ میری عقل میں نہیں آتا۔ بہت سے لوگ اس پر پریشان بعض اوقات ہو جاتے، کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا۔ بھئی آپ کی عقل میں جو نہیں آتا یہی تو آقا کی شان کی عظمت ہے۔ اگر آپ کی عقل میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے عقل کی حدوں کے اندر آ گیا نا، اور جو عقل کی حد کے اندر ہے بلندی، وہ ورفعنا لک ذکر سب سے خارج ہے، وہ مقام ورفعنا لک ذکرک کا نہیں ہے۔ عقل انسان کی جس کا احاطہ کر سکے، انسان کی عقل جس کو سمجھ سکے، تو سمجھ ایک حد ہے۔ اگر میں کسی چیز کو سمجھتا ہوں، آپ کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں، تو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل اور فہم میں جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، وہ تبھی اس کو سمجھے گی نا کہ وہ اس بات کا احاطہ کر سکے، آپ کی عقل میں آ سکے۔ تو جو چیز عقل میں آ سکے اس کو معقول کہتے ہیں، یعنی عقل نے اس کا احاطہ کر لیا، اور جب عقل نے احاطہ کر لیا تو آپ کی عقل غالب آ گئی اس کی بلندی کے تصور پر۔ تو آپ کی عقل کی جتنی اڑان تھی، آپ کی عقل کی جتنی پرواز تھی، اس پرواز کے اندر اگر رہی کوئی چیز تو عقل سمجھ لے گی۔ اور جو عقل جس کو نہ سمجھ سکے وہی مقام ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ حضور علیہ السلام کی عظمت کو اتنا جانو کہ انسانی عقل جواب دے جائے، انسان کہے نہیں یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ممکن ہے تو وہ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر عقل اس کو ممکن جانے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان میں کمی رہ جاتی ہے۔ جب رفعت مطلقہ ہو جائے تو اتنا بلند کر دیا کہ جس کی بلندی کا تصور عقل انسانی بھی نہیں کر سکتی۔ اتنا اونچا جانو آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو کہ جو عقل عادی ہے اور جو فہم عادی ہے اور انسان کے تصورات ہیں اور تخیلات ہیں، اور انسان جو سوچتا ہے، جہاں سوچے سب کچھ ہار جائیں، رک جائیں، اور آگے فہم، عقل، ادراک، تصور، فلسفہ، سائنس اور جو انسانی صلاحیتیں جہاں سرنڈر کر جائیں، اس سے اوپر میرے مصطفیٰ کی شان کو جانو۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔